بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی ساری حدیث مبارکہ میں نماز کا اہتمام کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ان کے حشر کو فرعون، حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ کہا ہے۔ تو فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے وہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حمان اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سب سے بڑا دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر آج نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ اس کو دور ہی سے نمٹا دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو حضور نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچھا لیا، اس کو مارا، جس سے اس کی گردن پہ لگا اور ہلکا سا خراش آیا، اس کی گردن پر آیا، مگر اس کی وجہ سے وہ گھوڑے کی طرح لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، مجھے قتل کر دیا۔ کیونکہ وہ کافر تھا نا، کفار نے اس کو اطمینان بھی دلایا کہ معمولی خراش ہے، کہ کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ بیل کی ہوتی ہے، کہ اسے نبی پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن نبی کے قول پہ کیا تھا، اسے یقین تھا۔ جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو ان کا بھی حال ایسے ہی ہونا ہے۔ اور اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے ماری ہے، یہ محمد کی مار ہے۔ جس قدر تکلیف ہو رہی ہے نا، لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام لیے اس نے، ان کی قسم کھائی اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں ہی میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت کیا ہے، عبرت اور غیرت کا مقام ہے کہ کافر ہے، پکے کافر، سب دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھا، ارشاد کے سچا ہونے کا یقین تھا۔ ذرا سے مارنے پر اسے کوئی تردد یا شک نہیں تھا، اس کو یہ تھا کہ اب میں مر جاؤں گا، کہ یہ نبی کا قول ہے۔ اور ہم اتنی حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتے۔ حضور کے ساتھ محبت کے دعوت کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فخر ہونے کے باوجود کتنے ارشادات پر ہم عمل کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتایا ہے ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں کیا کرے، منہ ڈال کر دیکھے۔ ابن حجر فرماتے کہ قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ یہی ذکر کیا ہے کہ فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ میں یہ ہوں۔ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی حال میں رہیں گے جو بے نمازی ہوں گے نا، جس طریقے سے فرعون، حمان، ابی بن خلف۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔